بالنصر والتأييد ودافع عن الذين آمنوا كيد كل كفار عنيد وأشهد أن لا إله إلا الله الولي الحميد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاهد في الله حق جهاده لإعلاء التوحيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وعملا وألحقنا بالصالحين اللهم نور قلبی بعلمک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا سبق سورۃ طٰہٰ آیت مبارکہ نمبر 77. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جائیے، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کے آ پکڑنے کا ڈر رہے اور نہ اور کوئی خوف ہو. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی. عربی محاورے کے مطابق وہ چیز کہہ کر اس کے ناقابل بیان حد تک خوفناک ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم. اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی. جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے تو وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. اور جب موسیٰ کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا موسیٰ آپ اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَعْجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. انہوں نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں اور اے میرے رب میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری جادوگر نے گمراہ کر ڈالا ہے. فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. پھر موسیٰ علیہ السلام غم و غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے. کہنے لگے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا. کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا. پھر اس طرح سامری نے کچھ کر ڈالا. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ فرعون کے لشکر کا چھوڑا ہوا مال غنیمت تھا. اس دور میں مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اس کے بجائے اسے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی. شاید ان زیورات کو پھینکنے کا یہی مقصد ہو کہ آسمانی آگ انہیں آ کر جلا دے. اس کے برخلاف عام طور پر تفسیروں میں یہ روایت مذکور ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے
نکلے تھے تو نکلنے سے پہلے انہوں نے فرعون کی قوم کے لوگوں سے بہت سے زیورات عید کے موقع پر پہننے کے لیے ادھار لیے تھے۔ وہ سارے زیورات مصر سے نکلتے ہوئے ان کے ساتھ تھے۔ چونکہ یہ زیورات دوسروں کی امانت تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ انہیں مالکوں کی اجازت کے بغیر استعمال کریں۔ دوسری طرف انہیں واپس کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ زیورات ہی پھینک دو اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو دشمن سے حاصل کیے ہوئے مال غنیمت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی روایت بہت مستند نہیں ہے، اور احتمال یہ بھی ہے کہ سامری نے اپنا شعبدہ دکھانے کے لیے لوگوں سے کہا ہو کہ تم اپنے اپنے زیور نیچے پھینکو، میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عام لوگوں نے جو زیورات پھینکے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قذف کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور سامری نے جو کچھ پھینکا اس کے لیے دوسرا لفظ القا استعمال فرمایا ہے۔ اس میں یہ بھی امکان ہے کہ یہ صرف اسلوب کی تبدیلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سامری کے پھینکنے سے مراد اس کی جادوگری یا کاریگری دکھانا ہو۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا، ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا تھا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اس کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر کہا ہارون جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ اللہ تتبعنی افعصیت امری، کہ تم میرے پیچھے چلے آتے، بھلا کیا تم نے میرے بات کی خلاف ورزی کی ہے؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ہارون علیہ السلام نے کہا میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر، حقیقت میں مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا کوئی خیال نہ کیا، یعنی میرے چلے جانے سے قوم دو ٹکڑوں میں بٹ جاتی، کچھ لوگ میرا ساتھ دیتے اور کچھ ان گمراہوں کا جو مجھے قتل تک کرنے کے در پہ تھے۔ لہٰذا آپ نے جو فرمایا کہ اصلاح کرتے رہنا، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ ایسا کرنے سے آپ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کے پیچھے نہیں آیا بلکہ یہاں رکا رہا اور انہیں روکتا بھی رہا، لیکن انہوں نے کہا جب تک موسیٰ واپس نہیں آتے ہم اس وقت تک اس بچڑے کی ہی عبادت کریں گے۔ قال فما خطبك يا سامری، موسیٰ نے کہا اچھا تو سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، وہ بولا میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچڑے پر ڈال دیا، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا تھا۔ رسول سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ تھے۔ عام طور سے مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک گھوڑے پر سوار تھے، اور سامری نے دیکھا کہ گھوڑے کا پاؤں جس جگہ پڑتا وہاں زندگی کے کچھ آثار پیدا ہو جاتے تھے۔ سامری نے سمجھا کہ اس مٹی میں جو زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں ان سے یہ کام بھی لیا جا سکتا ہے کہ کسی بے جان چیز پر ڈالنے سے اس میں زندگی کی کچھ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی، چنانچہ اس نے ایک مٹھی اس مٹی کی لے کر بچڑے پر ڈال دی جس سے وہ آواز نکلنے لگی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا کہ مجھے چھونا نہیں، یعنی تجھے ایسی بیماری ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلایا نہیں جا سکتا، اور دیکھ اپنے جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا ہم اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما،
حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، اے نبی ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اس طرح آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص طور پر آپ کو ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے، یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت نامہ ہے۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامة حملا، جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، آپس میں جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یعنی قبر کی زندگی بھی ان کے لیے بری ہوگی، حالات وہاں بھی خراب ہوں گے، لیکن جو حشر کا دن کتنا لمبا ہوگا تو اس کے سامنے انہیں وہ قبر کی جو زندگی ہوگی انہیں ایسے لگے گی کہ وہ صرف 10 دن وہاں گزار کر آ گئے ہیں، ٹھہر کر آ گئے ہیں، دنیا میں 10 دن گزار کر آ گئے ہیں۔ نحن عالم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما، جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یعنی جس شخص کو زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا تھا وہ کہے گا کہ ہماری دنیا میں قیام کی مدت یا قبروں میں رہنے کی مدت صرف ایک دن ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا، جواب میں کہہ دو کہ میرا رب ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا، مٹی کی طرح ان کو اڑا دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا، لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ اس میں تمہیں نہ کوئی دل نظر آئے گی اور نہ کوئی ابھار، یعنی کوئی ٹیڑھا پن بھی نہیں ہوگا، کوئی سوراخ شگاف کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس میں ابھرا ہوا کوئی ٹیلا وغیرہ ہوگا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکیں گے، اور خدا رحمان کے آگے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سڑسڑاہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کی جسے خدا رحمان نے اجازت دے دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ اس کے علم اور جو کوئی ظلم کا بوجھ ہاتھ پر لایا ہوگا نامراد ہوگا۔ وَمَن يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا ہَضْمًا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اس سے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور ہم نے اس طرح یہ وہی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے کہ اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کر دے۔ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو
تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ میرے رب مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ جس تاکید کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد ایک خاص درخت کا پھل نہ کھانے کی تاکید ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، پھر ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے نہ ننگے۔ وَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے نہ دھوپ میں تپو گے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، پھر شیطان نے ان کے دل میں وہ وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جس سے ہمیشہ کی زندگی اور وہ بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ان کے سامنے کھل گئے، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر ڈھانپنے لگے، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اجتہادی غلطی تھی، ان سے بھول ہو گئی، اور اجتہادی غلطی اور بھول میں جو کام کیا جاتا ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ پیغمبروں کی شان بہت بلند ہوتی ہے اس لیے ان سے اس قسم کی اجتہادی غلطی کا سرزد ہونا بھی ان کے شایان شان نہیں ہوتا، اس لیے اسے حکم ٹالنے اور بھٹکنے سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر بھی توبہ کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائے گا اس طرح ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی مگر تو نے انہیں بھلا دیا، آج اس طرح تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنہیں آنکھیں دی ہیں اور جنہوں نے قرآن پاک کی زیارت کی ہے اور جنہوں نے اس آیت کو پڑھا ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے احکامات سے جو شخص منہ موڑے گا یعنی اس دنیا میں ان پر عمل نہیں کرے گا تو اللہ اسے قیامت میں کس صورت میں اٹھائیں گے، اس صورت میں کہ وہ اندھا ہوگا، اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، پھر وہ اپنے رب سے خود عرض کرے گا کہ اللہ آپ نے تو مجھے آنکھوں والا بنایا تھا، مجھے بینا بنایا تھا، آج میں نابینا کیوں ہوں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ دنیا میں میری آیات تیرے پاس آئی لیکن تو ان سے نابینا بنا رہا، اندھا بنا رہا، آج میں تجھے اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کی ان آیات سے نصیحت حاصل کریں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا اسے ہم اس طرح سزا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ
پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھی جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں۔ یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بار پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کرتے رہو، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں، اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے۔ یہاں بھی مومنین کو نصیحت کہ دنیا والوں کے عہدوں کو نہ دیکھیں، دنیا والوں کی کرسیوں کو نہ دیکھیں، دنیا والوں کی ٹھاٹ باٹ کو نہ دیکھیں، بلکہ اس انعام کو دیکھیں جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے، بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے رب آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، کیونکہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ طٰہٰ مکمل ہوئی۔ اب ہم سورۃ انبیاء شروع کرتے ہیں، ہمارا 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے، اور ان عقائد کے خلاف کفار مکہ جو اعتراضات اٹھایا کرتے تھے سورت میں ان کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ایک ہم جیسے انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا مناسب تھا، اور اس ضمن میں بہت سے پچھلے پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ سب انسان ہی تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو انہی عقائد کی تعلیم دی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہیں۔ انبیاء کرام کے اسی حوالے کی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء مکیہ، سورۃ الانبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، جب کبھی ان کے رب کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں، اور یہ ظالم چپکے چپکے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے۔
کیا پھر بھی تم سمجھتے بوجھتے جادو کی بات سننے جاؤ گے؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ پیغمبر نے جواب میں کہا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا رب ان سب کو جانتا ہے اور ہر بات سنتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ ان صاحب نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ ایک شاعر ہے۔ بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئیں جیسے پچھلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، لہٰذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اب ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے کتنی بستیوں کو پیش ڈالا جو ظالم تھی اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، چنانچہ جب انہوں نے ہماری عذاب کی آہٹ پائی تو وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے۔ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، ان سے کہا گیا بھاگو مت اور واپس جاؤ اپنے انہی مکانات اور اسی عیش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے مزے تم لوٹ رہے تھے، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے گا۔ وما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، وہ کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، وہ کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے۔ اور ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا۔ جس طرح راکھ ہو جاتی، انگارے جو ہیں وہ راکھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور کھیتی کٹ کر ختم ہو جاتی ہے، سارا اس کا سبزہ اور سارا اس کا حسن خراب ہو جاتا ہے، اس طرح ہم نے انہیں بالکل ختم کر دیا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، اور ہم نے آسمان زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اسٹیج سجایا گیا ہے، یہ ایک تم لوگوں کے لیے امتحان ہے اور پھر تم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس بنا لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور ایک دم باطل ملیاں میٹ ہو جاتا ہے۔ اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی خرابی، ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے، یعنی اس کی بربادی تمہیں ہی پہنچے گی، کسی اور کو نہیں۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ کے ہیں، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔
یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سست نہیں پڑتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون، بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے. لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں. آپ نے کچھ کہا؟ ہیلو، آپ نے کچھ کہا مجھے؟ آپ جی کی نہیں آواز رابعہ، ہے. کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ کنٹینیو کریں. اچھا آپ ٹھیک ہے. کنٹینیو کریں، مگر رابعہ جی آپ کی آواز مسلسل کٹ رہی ہے. آواز اچھا کیا ہے؟ کٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے. اچھا میرے پاس ٹھیک آ رہی ہے اصل میں. اچھا ٹھیک ہے، اوکے دین کنٹینیو. آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، یعنی دونوں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے. کہتا کہ سورج کو مشرق سے نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا مغرب سے نکلنا چاہیے. کہتا کہ دن کو پہلے آنا چاہیے، دوسرا کہتا رات کو پہلے آنا چاہیے. تو ان کے اندر اختلاف ہوتا. تو یہ کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ یہاں دو نہیں بلکہ ایک معبود ہے. لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کسی کو وہ جواب دہ نہیں ہے، اور ان سب کو جواب دہی کرنی ہوگی. ان سب کو اسے جواب دینا ہوگا، لیکن اس نے کسی کو جواب نہیں دینا. ام اتخذوا من دونه آلہۃ، بھلا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن بھی موجود ہے، اس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون، وہ ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور اگر ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے. ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا. اکثر مفسرین کی تفسیر کے مطابق اس آیت میں آسمان کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی، اور ان دونوں کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے سبزیاں اگنے لگی، اور پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا گیا. اس آیت نے واضح کر دیا ہے کہ ہر جاندار چیز کی تخلیق میں پانی کا کوئی نہ کوئی دخل ضرور ہے.
क्या फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। वजअलना फिल अर्दि रवासिया अन तमीद बिहिम, और हमने ज़मीन में जमे हुए पहाड़ पैदा किए हैं ताकि वो उन्हें लेकर हिलने न पाए, और इसमें हमने चौड़े चौड़े रास्ते बनाए हैं ताकि वो मंजिल तक पहुंच सकें। वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफूज़ा, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना लिया है, और ये लोग हैं कि उसकी निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی انسان کے لیے طے نہیں کیا، لہٰذا اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا مذاق بنانے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، حالانکہ ان کافروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان ہی کا ذکر کرنے سے انکار کیے بیٹھے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے، میں عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی مت کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کاش ان کافروں کو اس وقت کی کچھ خبر لگ جاتی جب یہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کو کوئی مددگار میسر آئے گا۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون، بلکہ وہ آگ ان کے پاس ایک دم آئے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی، پھر نہ یہ اسے پیچھے ہٹا سکیں گے اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، کہہ دو کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تمہارا بچاؤ کرے، مگر وہ ہیں کہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان عیش عطا کیا، یہاں تک کہ اس حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے۔ یہ وہی بات ہے یعنی جو سورۃ رعد میں بھی گزری ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جزیرہ عرب کے مختلف اطراف سے شرک اور مشرکین کا اثر و رسوخ گھٹتا چلا جا رہا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے اثرات بڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا ایسے ہے کہ زمین کو ہم اس کے کناروں سے گھٹا رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا
إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر تمہارے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہ کیا اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، باقی ہم ظالم لوگ تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازو لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوگی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے کر آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم اگر دنیا میں کوئی عمل کرتے ہیں نیک عمل تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا کوئی اسے دیکھے، لیکن اگر ہم اسے صرف خالق کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اس میں اتنا فائدہ ہے کہ اللہ نے اتنا وعدہ کیا، اور اللہ کے وعدے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کس کا وعدہ ہو سکتا ہے زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، گندم کے بھی کئی ایک دانے میں سے رائی کے کئی دانے یعنی بن سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم خود حساب لیں گے اور سب کو یعنی اس کا اجر عطا کریں گے۔ لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی نیکی کریں بھی صحیح تو اس میں بھی دکھاوا ہوتا ہے۔ اب آج کل جیسے لوگوں کے حالات ہیں، لوگ راشن کے لیے اتنے تنگ ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، جن کو روزی نہیں مل رہی وہ اتنے پریشان ہیں، وہ لوگ جو اپنا کماتے تھے اپنا کھاتے تھے سکون سے رہتے تھے، آج ان کے لیے روزی کے راستے ہی بند ہو گئے ہیں تو وہ کہاں سے کھائیں۔ تو اب اگر انہیں کوئی دینے آتا ہے تو پھر وہ لائنیں لگوا کے تو پھر وہ ان کی تصویریں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، تو کتنی ہی پردہ دار خواتین روتی ہوئی واپس آ جاتی ہیں کہ وہاں پر تو تصویریں بن رہی تھی تو ہم کرایہ بھر کے گئے بھی صحیح راشن لینے کے لیے لیکن ہم نہیں لے سکے، اس لیے کہ ہمیں شرم آئی کہ ہماری تصویر کون دیکھے گا اور ہمیں کتنی شرم آئی گی۔ حالانکہ ہم نے ابھی تیسرا پارہ پڑھا تھا، تیسرے پارے میں سمجھایا گیا کہ کس طرح آپ نے صدقہ کرنا ہے اور کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو کیسے پسند ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کا ایک معیار، ہدایت کی ایک روشنی اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، جو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈریں اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا ہو۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ وَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور اب یہ قرآن برکتوں والا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہو۔ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ قَالُوا وَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو یعنی مذاق کر رہے ہو۔ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ وَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وہ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے وہ کوئی بڑا ہی ظالم ہے۔
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ قال بل فعلہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ در حقیقت ان کے عقیدے پر ایک طنز تھا، وہ لوگ چونکہ بتوں کو بڑے اختیارات کا مالک سمجھتے تھے اور بڑا بت بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے لیے سردار کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس طنز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جب تم اس بڑے بت کو بتوں کا سردار سمجھتے ہو اور سردار اپنے ماتحتوں کا محافظ ہوا کرتا ہے، اس لیے اگر کسی اور شخص نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہوتا تو تمہارے اعتقاد کے مطابق یہ سردار اسے ایسا نہ کرنے دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا بتاؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، بھلا کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم نے کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، پھر ہم نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا اور ہم انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی، حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا، وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، اور داود اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھی، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص کی بکریوں نے رات کے وقت دوسرے کے کھیت میں گھس کر ساری فصل تباہ کر دی۔ کھیت والا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ بکریوں کے مالک کا فرض تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کو باندھ کر رکھا، اور چونکہ اس کی غلطی سے کھیت والے کا نقصان ہوا، اس لیے بکری والا اپنی اتنی بکریاں کھیت والے کو دے جو قیمت میں تباہ ہونے والی فصل کے برابر ہوں۔ یہ فیصلہ شریعت کے عین مطابق تھا، لیکن جب یہ لوگ باہر نکلنے لگے تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے والد نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتا دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے ذہن میں ایک اور صورت آ رہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن لی تو انہیں بلا کر پوچھا کہ وہ کیا صورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والا کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے، جن کے دودھ وغیرہ سے کھیت والا فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت والا اپنا کھیت بکری والے کے حوالے کر دے۔ وہ اس میں کھیتی اگائے، اور جب فصل اتنی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان پہنچانے سے پہلے تھی تو اس وقت بکریوں والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے، اور کھیت والا اسے بکریاں واپس کر دے۔ یہ ایک مثالیت کی صورت تھی جس میں دونوں کا فائدہ تھا، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور دونوں فریق بھی اس پر راضی ہو گئے۔ وَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، پھر اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی، اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو تابعدار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے۔ اب بتاؤ کیا تم شکر گزار ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے جیسی سخت چیز کو نرم کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا جیسی لطیف چیز کو، چنانچہ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے تو وہ انہیں ان کی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے لے جاتی تھی۔ اور سورہ سبا میں ایک مہینے کا فاصلہ یعنی مذکور ہے کہ ایک مہینے کا فاصلہ صبح کے سفر میں اور ایک مہینے کا فاصلہ شام کے سفر میں طے کیا کرتے تھے، اور برکتوں والی سرزمین سے مراد شام یا فلسطین کا علاقہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہیں دور چلے جاتے تو وہ ہوا انہیں تیز رفتاری کے ساتھ واپس اپنے شہر میں لے آتی تھی جو فلسطین میں واقع تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ ایسے شریک جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے۔ شریک جنات سے مراد وہ جنات ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے دریا میں غوطے لگا کر موتی نکالتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا کر دیتے تھے، اور اس کے سوا اور بھی کچھ کام کرتے تھے، یعنی وہ ایک طرح سے ان کے خادم تھے، ملازم تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام کو دیکھو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے اتنا بتایا ہے کہ انہیں کوئی سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور اللہ کو پکارتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ وہ بیماری کیا تھی اس کی
تشریح قرآن کریم نے بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو روایتیں اس سلسلے میں مشہور ہیں وہ عام طور پر مستند نہیں ہیں، اور یہ کسی نبی کے شان کے بھی خلاف ہے اس طرح کہنا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا۔ تو قرآن نے بتایا ہے کہ انہیں کوئی سخت تکلیف پہنچی تھی، تو بس یہ مان لینا چاہیے کہ وہ بیمار تھے، انہیں کوئی سخت تکلیف پہنچی تھی۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور لوگ بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ بیماری کے دوران ان کی باوفا بیوی کے سوا گھر کے بیشتر افراد حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ پھر جب انہیں صحت حاصل ہوئی تو ان کی اولاد اور پوتے پوتیوں کی تعداد ان لوگوں سے دگنی ہو گئی جو بیماری کے دوران ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہے۔ پھر ہم نے یعنی ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ ناراض ہو کر چل کھڑے ہوئے اور یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اس طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو دیکھو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا، یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ اچھا کرنے سے مراد مطلب وہ بری تھی، انہیں ٹھیک کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارا کرتے تھے، اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روحوں کی اور انہیں ان کے بیٹے کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ مراد حضرت مریم علیہ السلام ہے کہ اللہ نے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے انہیں اپنی قدرت کاملہ کی ایک عظیم نشانی بنا دیا۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگوں یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے، جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ، اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پھر وہ مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم کوشش کو لکھتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ،
اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے بلکہ ہم نے بڑے ظلم ڈھائے تھے. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. اے شرک کرنے والو، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے یعنی نیک مومن، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا. لا يسمعون حسیسها، وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے یعنی پلندے ہوتے ہیں جیسے منشی نے اٹھائے ہوتے ہیں، تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں. جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی تھی اس طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے، ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے. قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہہ دیجئے کہ مجھ پر تو یہی وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہے، تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو میں نے تمہیں عدل اعلان خبردار کر دیا ہے اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. وَإِنْ نَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا شاید سزا میں یہ تاخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دینا ہے. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، آخر کار پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمارا رب بڑی رحمت والا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اس کی مدد درکار ہے. الحمدللہ سورۃ الانبیاء مکمل ہوئی. سورۃ الحج شروع کرتے ہیں. سورۃ الحج کا تعارف، سورۃ حج جو ہے وہ مدنی ہے، اس سورۃ کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ حصہ مکی.
مطلب یہ ہے کہ اس صورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام سورہ حج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اس صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنا وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورت کا آغاز آخرت کے بیان سے ہوا ہے، جس میں قیامت کا ہولناک منظر بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ الحج مدنیہ، سورۃ الحج مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا زلزلہ بڑی زبردست چیز ہے۔ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اور لوگوں میں کچھ ایسی ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی جہنم کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث۔ اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کو کھول دیں۔ یعنی بچے کے اعضاء کبھی پورے بن جاتے ہیں اور کبھی بچے کے اعضاء پورے نہیں بنتے، پھر بعض اوقات اس نامکمل حالت میں عورت کو اسقاط ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بچہ ناقص اعضاء کے ساتھ پیدا بھی ہو جاتا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں تو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تمہیں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدیر۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں
حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب۔ ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص میں دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ يدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھیے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالنے کے ایک معنی تو عربی محاورے کے مطابق پھانسی دے کر گلا گھونٹنے کے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں یہ معنی مراد لیے جائیں جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، تو اس صورت میں آسمان سے مراد اوپر کی سمت یعنی چھت ہوگی، اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جس کا خیال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اس کا یہ خیال نہ تو پورا ہے نہ ہوگا۔ اس پر اگر اس غصہ اور جھنجھلاہٹ ہے تو وہ چھت کی طرف ایک رسی تان کر اپنے آپ کو پھانسی دے لے اور اپنا گلا گھونٹ لے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اس طرح اتارا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ، بلا شبہ مومن ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا نصرانی اور مجوسی یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، یہ سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی اور بہت سے ایسے بھی جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے، یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑ دیا جائے گا۔ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اس میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکھو جلتی آگ کا مزہ۔ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں
ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا اور جہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں گے اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدہ بجا لائیں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والے ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے کمزور ہو گئی ہوں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور متعین دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تندرست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ حج کے دوران انسان احرام میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بال کاٹنا ناخن تراشنا جائز نہیں رہتا۔ یہ پابندیاں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب وہ حج کی قربانی سے فارغ ہو جائے۔ چنانچہ یہاں میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے والے قربانی کے بعد جسم کے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور منتیں پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ واجب قربانی کے علاوہ بہت سے حضرات یہ منتیں مان لیا کرتے تھے کہ حج کے موقع پر ہم اپنی طرف سے بھی قربانی کریں گے۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کے جس طواف کا ذکر ہے اس سے مراد طواف زیارت ہے۔ یہ طواف عام طور پر قربانی اور سر مڑانے کے بعد کیا جاتا ہے اور حج کا اہم رکن ہے۔ بیت اللہ کو یہاں بیت عتیق کہا گیا ہے، اس کے ایک معنی تو قدیم کے ہیں، یعنی اس معنی میں قدیم ترین گھر ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا، اور اس کے ایک معنی آزاد کے بھی ہیں، اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کہنے کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظالموں کے قبضہ کر لینے سے آزاد کر رکھا ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، لہٰذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں گے یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے گی۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ تمہیں ایک معین وقت تک
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. تمہیں ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے۔ یعنی جب تک تم نے ان جانوروں کو حج کی قربانی کے لیے خاص نہ کر دیا ہو، اس وقت تم ان سے ہر طرح کے فوائد حاصل کر سکتے ہو۔ ان پر سواری کرنا بھی جائز ہے، ان کا دودھ بھی پینا، ان کے جسم کے اون حاصل کرنا، لیکن جب انہیں حج کے لیے خاص کر دیا تو پھر ان میں سے کوئی کام جائز نہیں رہتا۔ اس کے بعد تو انہیں بیت اللہ کے آس پاس یعنی حدود حرم میں ذبح کر کے حلال کرنا ہی واجب ہے، اور حج کے لیے خاص کرنے کی مختلف علامتیں ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اس کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جو اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں، اور ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے یہ جانور اس لیے تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ یعنی اللہ کو جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، لیکن جتنے اخلاص سے وہ جانور خریدا گیا ہے اللہ کو وہ اخلاص پہنچتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لائے ہیں، یقین جانو کہ اللہ کسی دھوکے باز ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسروں کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا بڑے اقتدار والا ہے۔ اس آیت میں جہاد کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ اور وہ یہ کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں اپنے اپنے وقت میں انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی تعلیم دی ہے اور اس کے لیے عبادت گاہیں بنائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کام کے لیے خانقاہیں اور کلیسے بنائے گئے جنہیں عربی میں صومعہ اور بیع کہا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرووں نے جو عبادت گاہیں بنائیں ان کو صلوات کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مسجد کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ان آسمانی مذاہب کے مخالف تھے وہ ان عبادت گاہوں کو مٹانے کے در پہ رہے، اگر ان کے خلاف جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو وہ ان عبادت گاہوں کو مسمار کر دیتے، گرا دیتے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة،
یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے قبضے میں ہے۔ فَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و ثمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط کی قوم بھی اور مدین کے لوگ بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا، چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی پھر ان نے پکڑ میں لے لیا، اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، فرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھی، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں، اور کتنے پکے بنے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے، یا ایسے کان حاصل ہوتے جن سے وہ سن سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی یعنی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی عذاب لائیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح ہوتا ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی جنہیں میں نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہیں، پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا اور سب کو آخرکار میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے لوگوں میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے تو وہ جہنم کے باسی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی تھی، پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا بڑی حکمت کا مالک ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف سے برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ایسے دن کا عذاب ان تک آ پہنچے تو ان کے لیے کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے
تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم، واللہ اعلم بالصواب۔ آج سورۃ الحج کی آیت مبارکہ نمبر 57 پر ہم نے اپنا سبق ختم کیا ہے۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا الہ العالمین، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، پر آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہمیں رمضان المبارک کے روزے صحیح طرح رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے جیسے ان کے رکھنے کا حق ہے، اور ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یا اللہ جی، ہم کمزور ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اعانت فرما دیجئے، صحت و عافیت نصیب فرما دیجئے، ایمان کی سلامتی نصیب فرما دیجئے۔ ہم میں سے جو کوئی بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، سب کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک السلام، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذريته أجمعين برحمتك يا مولانا الكريم، آمين يا